اگر آپ اس چینل پہ نئے ہیں تو اس کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ ہماری نئی آنے والی تمام ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ کو ملتے رہیں اور آپ ہم سے کنیکٹ رہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خاتون حضرات، میں ہوں اختر عباس اور آپ سب کو میرا سلام پہنچے۔ میرے پاس جو میسیجز آتے ہیں لڑکوں کے، لڑکیوں کے، بڑی عمر کی خواتین کے، تو میں نے ایک اصول بنایا، میں اس میں جینڈر نہیں دیکھتا، مسئلے کا یا اس کی انٹینسٹی کو دیکھتا ہوں۔ پچھلے دنوں ایک بچی نے ایسا میسج کیا رونے دھونے والا، اور میں مر گئی، میں رڑ گئی، میں بلیک میل ہو رہی ہوں اور کوئی میرا نہیں ہے پوچھنے والا اور نہ مدد دینے والا، تو پلیز فار گاڈ سیک اللہ کے لیے میری مدد کیجئے۔ تو جہاں کوئی اللہ کو درمیان میں لے آئے تو پھر ظاہر ہے آپ ذرا آؤٹ آف دی وے جا کے، تو اس کو میں نے کہا ٹھیک ہے اوکے کال کر لیجئے۔ اس نے کہا میں کال کے پیسے بھی نہیں پے کر سکتی۔ میں نے کہا اوکے آپ کال کیجئے، دیکھتے ہیں کیا آپ کا مسئلہ ہے۔ جب کال کی تو وہ لڑکی نہیں تھی، لڑکا تھا۔ تو میں نے اسے پوچھا کہ وائی دس از اے چیٹنگ، یعنی آپ نے غلط بیانی کی۔ تو پھر اس نے دوبارہ رونا دھونا شروع کیا۔ اس نے کہا کہ میں 18 سال کا ہوں، 3 سال سے میں بلیک میل ہو رہا ہوں۔ پشاور میں وہ رہتا ہے، اور اب یہ عجیب سی بلیک میلنگ ہے۔ اس نے اس کی 3 تدریج بتائی کہ پہلے میں نے لڑکی سے دوستی کی، پھر وہ لڑکی لڑکا نکلی اور وہ بھی پشاور سے آس پاس کسی نواحی جگہ پہ وہ رہتا تھا۔ پھر اس نے گندی گندی باتیں کی اور تصویریں شیئر کی، پھر ویڈیو کال کرنا شروع کی اور ویڈیو کال کو اس نے ریکارڈ کر لیا۔ اب رمضان میں بھی وہ اسے کہتا ہے کہ تم میرے پاس آؤ ورنہ میں سب آؤٹ کر دوں گا۔ تو میں نے اسے پوچھا کہ کیا آپ اس سے پہلے اس کے پاس جا چکے ہو؟ اس نے کہا ہاں میں اس کے پاس جا چکا ہوں، فزیکلی میں اس سے ابیوز ہو چکا ہوں۔ اب آپ سوچئے کہ اگر ایک آدمی لڑکا ہوتے ہوئے بھی بیوقوف بن سکتا ہے، اور یہ ایسی حماقت ہے کہ زندگی میں پہلی دفعہ تو ہو نہیں رہی۔ اب اس وقت اس کو ہے کہ جی رمضان میں گناہ کے لیے کیوں جاؤں؟ تو اس کا مطلب پھر یہ اب لیتے ہیں کہ رمضان نہ ہو تو آپ یہ گناہ میں جاتے رہیں گے۔ اگر آپ کو یاد ہو تو امریکی وہ جو بڑا مشہور تھا ہڈسن، پہلا کیس وہ تھا جس کو ایڈز ہوئی تھی اور وہ میل پروسٹیٹیوشن سے ہی ہوئی تھی۔ جب بھی کوئی آدمی اپنی مرضی سے گناہ کے رستے پہ چلتا ہے تو پھر وہ رستہ اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے، پر اگر آپ اس رستے پہ نہ جانا چاہو، کوئی مائی کا لال آپ کو جبرن نہیں لے جا سکتا۔ اب آپ سوچو کبھی یہ آپ کا معاملہ خراب ہو تو آپ چل کے اپنی عزت لٹوانے کے لیے اس کے گھر گئے ہو، بس میں بیٹھے ہو، رکشہ لیا ہوگا، پھر اس کے گھر تک گئے ہوگے، اور پھر یہ گندگی کرنے کے بعد وہاں سے واپس آئے، اپنے خرچے، اس نے پیسے تو نہیں دیے ہوں گے نا، اپنے خرچے پہ واپس آئے ہوگے۔ پھر 1 دفعہ نہیں ہوا، 2 دفعہ، تیسری دفعہ، چوتھی دفعہ، 5 دفعہ آپ گئے ہو، تو 5 دفعہ کے بعد تو یہ عادت لت بن جاتی ہے، یعنی آپ عمر بھر اس غلاظت کا حصہ بننے پہ مجبور ہو جاؤ گے اگر آپ اپنے آپ کو نہیں روک پاتے۔ اب چونکہ آپ نے اظہار کیا کہ جی میں اس عذاب سے نکلنا چاہتا ہوں، بچنا چاہتا ہوں، تو میرے بچے اگر آپ کے آس پاس شہر میں سب لوگ ہی یہ کر رہے ہوں تو بھی یہ غلط ہے۔ یہ ایسا عذاب ہے، یہ ایسا عمل ہے، میرے رب نے اس کو قوم لواطت کا عمل قرار دے کے ان کو روکنے کے لیے فرشتے بھیجے تھے۔ وہ باز نہیں آئے تھے تو حضرت لوط علیہ السلام کو بچا لیا تھا، باقی اس ساری قوم کو، ایون ان کی بیوی کو بھی ان کے ساتھ ہی مارا۔ اتنا بڑا ان پہ عذاب آیا تھا۔ اور جن خطوں میں یہ عادت ہے، یہ لت ہے کچھ خطوں میں، اور اگر اس کو لوگ کسی بھی نام سے دلیل سے کرتے رہیں تو گناہ رہے گا، حرام رہے گا۔ آپ سور کی ڈشیں بنا کے کھاتے رہیں، سور تو سور ہی رہے گا، وہ حلال نہیں ہو سکے گا۔ سو اٹس اے ورسٹ کرائم کہ اگر کوئی میل کے ساتھ جنسی عمل کرتا ہے، حرام، ناپسندیدہ، یعنی قابل نفرت، اس کو آپ گے کا نام دے دیں، اس کو آپ کسی ہومو سیکسولیٹی کا نام دے دیں، قابل نفرت چیز قابل نفرت ہی رہنی ہے، اس کی نفرت کم نہیں ہو سکتی۔ اب آپ کے کرنے کو جو کام 3-4 ہیں، وہ سارے لڑکے اور لڑکیاں جو بلیک میل ہوتے ہیں اور فزیکلی بلیک میل ہوتے ہیں،
اپنی بیوقوفی سے ہوتے ہیں، اپنی کم عقلی سے ہوتے ہیں، اپنی حماقت سے ہوتے ہیں۔ کوئی بندہ فون میں گھس کے آپ کو پکڑ کے اندر کھینچ کے نہیں لے جائے گا۔ جس پہ آپ فون پہ رابطہ کر رہے ہو، آپ اس سے ولگر گفتگو شروع کرتے ہو، پھر اپنے کپڑے اتارتے ہو، پھر اس کی تصویریں دیکھتے ہو، اپنی دکھاتے ہو، تو تب بھی آپ کو سمجھ نہیں آ رہا کہ آپ ٹریک آپ کا اتر گیا، خراب ہو گیا۔ اب آپ اس دلدل میں گھسو گے کہ جہاں سے نکلنا پھر مشکل ہو جاتا ہے۔ تو فوری طور پر اس رستے کو بند کر دیتے ہیں جس رستے سے فون آتا ہے۔ دوسرا، اگر کوئی کہے میں تمہارے گھر آ جاؤں گا، کوئی لڑکی ہو یا لڑکا ہو، اتنا بے حس آپ کو نہیں ہونا چاہیے کہ اپنی عزت کے لیے آپ لڑ نہ سکیں۔ اس وقت آپ کو شیر کی طرح گرجنا چاہیے، یعنی یہ کام پہلے کرنا چاہیے تھا کہ اگر تم مجھے نظر بھی آئے تو میرے گھر میں میرے اتنے بھائی، میں ان کو بتا چکا ہوں، اور دے آر ویٹنگ کہ تم آؤ اور تمہاری وہ ہڈیاں توڑ کے کسی باکس میں بند کر کے تمہیں دیں گے، تم یہاں سے زندہ جا کے دکھانا۔ اور اگر فرض کریں کوئی دروازے پہ آ کے بیل دے تو اندر بیٹھ کے تھر تھر کانپنا نہیں ہے۔ ہمارے جو لوگ ان کے پاس لکڑیاں جلانے کی ہوتی ہیں چولہوں میں ڈالنے کے لیے، گھر میں کوئی نہ کوئی ڈنڈا پڑا ہوتا ہے، کوئی بانس پڑا ہوتا ہے، اس وقت آپ کو، یعنی آپ لڑکا ہو یا لڑکی ہو، بے دریغ نکال کے اس کو پھر مارنا چاہیے، فزیکل اس کی ہڈیاں توڑنی چاہیے، تب اس کا شور کوئی نہیں سنے گا۔ جو لوگ آئیں گے وہ آپ کے گھر آیا ہوا ہے، وہ پٹے گا اور ہڈیاں توڑوا کے جائے گا۔ چور اور ڈاکو کبھی دن دہاڑے آ کے نہیں کرتے، ہمیشہ ان کا جو خوف ہے وہ آپ کو ڈراتا ہے نا، خوفزدہ کرنے کے لیے وہ کچھ لے کے آئیں گے، ان کے پاس خوفزدہ کرنے کے لیے باتیں ہوتی ہیں۔ دوسرا ایک بات یاد رکھیے، میں کچھ لوگوں سے میں نے یہ کروایا کہ اگر آپ ایسی کیفیت میں پھنس گئے ہیں اور آپ کا چارہ نہیں ہے، بلیک میل ہو رہے ہیں اور آپ آگے سے ریزسٹ نہیں کر سکتے، تو کم سے کم یہ تو کر سکتے ہیں کہ اس دوران کسی موقع پہ اچانک اس کے جنسی اعضاء کو پکڑ کے مروڑ دیں۔ یہ وہ موقع ہوتا ہے جب وہ جانور کی طرح، ذبح کیے ہوئے جانور کی طرح تڑپے گا، اور اس کو مت چھوڑیے، چاہے اس کی تصویر بنائیے، ٹھڈوں سے ماریے اس کو، اور اس کو زخمی کر کے ٹھڈے مار کے اس کے اعضاء پہ، پھر وہاں سے نکلیے۔ تب تک وہ تڑپ رہا ہوگا، کس کو بتائے گا، کس جگہ جائے گا؟ خوف آپ کے اندر تھا، اب وہ ادھر کنورٹ ہو جائے گا۔ پر اگر آپ یہ نہیں کرو گے تو پھر یقین مانیے اس عذاب سے آپ کو کوئی نکالنے نہیں آ سکتا، سوائے موت کے، سوائے خودکشی کے۔ پھر آپ وہ کرو گے اور وہ اس سے بڑی حرام موت ہوگی۔ غلطی ہو گئی، رک جائیے، جن ذرائع سے ہو رہی ہے اس کو روک دیجیے، اپنی جگہ بدل دیجیے، سم بدل لیجیے، جگہ چھوڑ دیجیے، علاقہ چھوڑ دیجیے، ملک چھوڑ دیجیے۔ ڈرنا سب سے پہلے چھوڑے، اور پھر ایسے لوگوں کو سبق سکھانا چاہیے، سبق سکھائے بنا ان کو نہیں چھوڑنا چاہیے۔ اختر عباس کو دیجیے اجازت۔ السلام علیکم۔